کم بیک ناظرین بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں بادلوں کی دھواں دار اننگز لاہور میں وقفے سے موسلادھار بارش جاری ہے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی ہے کراچی میں بھی بادل برسے رہے گلشن اقبال صدر محمود آباد ناظم آباد میں تیز بارش ہوئی ہے جبکہ لیاری گلشن حدید گجاب گرو مندر جمشید روڈ بلدیہ نیول کالونی مواز کوٹ میں بھی رم جھم ہوئی ہے بارش کی بوندیں پڑتے ہی کے الیکٹرک کے 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے واضح رہے کہ ملک بھر میں بارشوں سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 9 افراد جاں بحق 54 زخمی ہوئے ہیں ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 23 جولائی تک مجموعی طور پر 81 افراد جان کی بازی ہار چکے 241 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مونسون بارشوں کے تیسرے اسپیل پر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر کے کمشنرز ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام متعلقہ افسران اور عملہ الرٹ رہیں کوتاہی یا غیر ذمہ داری کی گنجائش نہیں ہے پی ڈی ایم اے پنجاب کے الرٹس کے تحت پیشگی انتظامات یقینی بنائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارشی پانی کی فوری نکاسی کے لیے واسع آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز بھی الرٹ رہیں 1122 اور واسع سمیت دیگر ریسکیو ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں اور چوکنگ پوائنٹس پر جمع پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے جبکہ برساتی نالوں اور ڈرینز کی مسلسل مانیٹرنگ شہری اور دیہی علاقوں میں تمام مین ہولز پر ڈھکن یقینی بنائیں اور بارشوں کے دوران کنسنٹریشن سائٹس پر ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کیے جائیں لاہور کے مختلف علاقوں میں رات بھر سے بارش جاری ہے فوری نکاسی آب یقینی بنانے کے لیے پورا سسٹم متحرک ہے لاہور کے لبرٹی گول چکر اور اطراف میں مسلسل بارش کے باوجود واسع ٹیمیں موجود ہیں کہیں پانی کھڑا نہیں ہونے دیا گیا سرکولر روڈ شیراوالا گیٹ فاروق گنج محلہ کے مرکزی روڈ اور بازار کلیئر کر دی گئی مزنگ چنگی اور اطراف میں بارش کے دوران نکاسی آب کے کامیاب آپریشن سے روڈز کلیئر کر دیے گئے رات بھر جاری بارش کے باوجود جین مندر چوک کو بھی کلیئر کر دیا گیا آمد و رفت جاری کر دی گئی لکشمی چوک میں کئی گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش میں نکاسی آب کے لیے واسع کی ٹیمیں موجود ہیں کہیں بھی پانی کھڑا نہیں ہونے دیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے گڑھی شاہوں کی ریلوے کالونی میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ریسکیو 1122 کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی ملبے تلے دبے 4 افراد کو نکال لیا گیا جاں بحق ہونے والوں میں 45 سالہ مبین 40 سالہ اس کی اہلیہ اور 11 سالہ اس کی ایک بیٹی فاطمہ شامل ہے ریسکیو حکام نے بتایا ہے کہ چھت گرنے سے 14 سالہ ایمل زخمی ہوئی جس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید کسی شخص کی ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع نہیں ہے مسلسل بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ واقعہ قصور کے نواحی علاقے ڈھنگ شاہ میں پیش آیا جہاں رات بھر بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی ہے شاہ بھاگ ہونے والوں میں ایک 7 سالہ بچہ اور 60 سالہ بزرگ شخص شامل ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ واقعے میں خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد دے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا دریائے چناب اور دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں زمینی کٹاؤ حفاظتی بند ٹوٹنے اور پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے شہریوں اور کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علی پور چٹھا کے نواحی علاقے کوٹ بیلا میں دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے تیز زمینی کٹاؤ کے باعث درجنوں مکانات خطرے کی زد میں آ گئے جبکہ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہونے اور کھڑی فصلوں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے سے کاشتکاروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے دوسری جانب ایس ڈی او ایریگیشن کے مطابق دریائے راوی کے ملفتیانہ کے مقام سے 50,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے
उधर साहिवाल में दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कुतुब शाहना के मकाम पर रेस्क्यू अमला अलर्ट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे राना सुहेल इकबाल से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद साहिवाल के कुतुब शाहना के मकाम पर, जो कि दरिया रावी का एक अहम मकाम है, जहाँ पर अभी तक तो निचले दर्जे का सैलाब है। मेरे पास यहाँ पे रेस्क्यू के सेफ्टी ऑफिसर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आपने इसके फ्लड के हवाले से आपने कैसी आपकी प्रिपरेशन है। रेस्क्यू 1122 हमा वक्त अपनी आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। खुदा न खास्ता कोई नागहानी सूरत बनती है फ्लड के हवाले से तो हम पूरी तरह फुली इक्विप्ड हैं और हमारी यहाँ पे रेस्क्यू फ्लड पोस्टें अभी से फॉल कर दी गई हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी बनती है तो हम रेडी हैं हर तरह की एवैक्यूएशन के लिए, हर तरह के रेस्क्यू वर्क के लिए। लोगों को एक आगाही मुहिम जो है वो फराहम की गई है। लोगों को बताया गया है कि जो दरियाई इलाके हैं उनके बेड को खाली कर दें और अल्लाह ना करे कोई पानी की सूरत हाल बढ़ती है तो हम हर लिहाज से रेस्क्यू 1122 अपनी आवाम के साथ खड़ी और फुली प्रिपेयर्ड है। जैसे कि रेस्क्यू ऑफिसर का यही कहना है कि हमने यहाँ पर जितने मकामी अफराद हैं, यहाँ पे विलेजेस वगैरह हैं, उनको सबको आगाह कर दिया गया कि पानी का भाव अगर बढ़ेगा तो अपने किसी भी अच्छे मकाम पर या महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। इसके लिए हम यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल भी होती है तो रेस्क्यू हमारी फुली प्रीपेड है, जो कि किसी भी इंसान को, जानवर को रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया राना सुहेल, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरे किर्गिस्तान के दौरान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर ख़ारजा ज़ेनबेक मोल्दोव कानबोज कोलोबायेव से मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरा किर्गिस्तान के दौरान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ेनबेक मोल्दोव कानबोज कोलोबायेव से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने मुश्तरका अज़्म का इआदा किया और आला सतह के रवाबत के तसलसल के साथ साथ दिसंबर 2025 में जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर के दौरा पाकिस्तान और जुलाई 2026 में सदर पाकिस्तान के सरकारी दौरा किर्गिस्तान के दौरान तय पाने वाली मुफाहमतों पर बरवक़्त अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। दोनों फरीकों ने दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राब्ताकारी, कारोबारी इदारों के माबैन ताउन और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और बैन अवी पेशरफ्त पर भी अपने ख्यालात का तबादला ख्याल किया और अमन और इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम की कौंसल बराए वज़ीर ख़ारजा के इजलास के मौका पर ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान देरीना, मुरादनाना और करीबी तल्लुकात का इआदा किया और तिजारत, सरमायाकारी, राब्ताकारी, तवानाई, सकाफत और अवामी रवाबत के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अपने मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। उधर दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की हैं। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी।
عالمی منظرنامے سے کچھ اپڈیٹ شامل کریں کہ سعودی اتحادی افواج نے یمن کی الحدیدہ گورنریٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ کمران جزیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی اتحادی افواج نے کہا ہے کہ یمن کی الحدیدہ گورنریٹ میں حوثی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں سے منسلک فوجی اہداف پر کارروائی کی گئی۔ حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تمام بندرگاہیں جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں۔ سعودی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ یمن میں تباہ کیے گئے اہداف کا تعلق بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف خطرات سے نمٹنا تھا۔ حوثیوں کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے حوثی میڈیا نے حدیدہ اور یمن کے جزیرے کمران پر سعودی عرب کے حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ یمن کے حوثیوں سے وابستہ ٹی وی چینلز المسیرہ نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی جنگی تجاروں نے مغربی یمن کے ساحلی شہر حدیدہ پر فضائی حملے کیے اور یمن کے کمران جزیرے کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی فضائی حملوں میں حدیدہ شہر میں واقع ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب یمن کی حوثیوں کی وزارت خارجہ نے الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے کو سعودی عرب کی سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کا جواب جیسے کو تیسا دیا جائے گا۔ حوثی وزارت خارجہ کے مطابق یمن کا محاصرہ ختم کرنے کے جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے سعودی حکومت نے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یمن میں سعودی عرب کے سفیر محمد بن سعید الجابر نے کہا ہے کہ حوثیوں نے کمزور بہانوں سے صنعاء ہوائی اڈے سے پروازیں روکیں۔ ایک بیان میں سعودی سفیر محمد بن سعید الجابر نے کہا ہے کہ خطے میں امن کا قیام نارون یا سیاسی ٹال مٹول کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کے مفادات کو مقدم رکھنے سے ہی امن ممکن ہے۔ تشدد، غلامی اور بیرونی ایجنٹوں کے خاتمے سے ہی امن قائم ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے لیکن ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ابھی تک ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی حکام مذاکرات میں اب زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ بھی سب پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے ہمارے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، ایران پر حملے جاری رکھیں یا پھر کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ مشرقی وسطی میں صورتحال بدل چکی ہے، ایران کا اثر و رسوخ اب کم ہو گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، ثالثی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کا دھمکی آمیز اور دباؤ پر مبنی رویہ قبول نہیں۔ ایران تک دباؤ اور دھمکی کی زبان قبول نہیں کرے گا۔ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبناء ہرمز میں ایران کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنے موقف پر قائم ہے اور آبناء ہرمز سے متعلق مطالبات پوری ہونے تک جنگ پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ایران اور عمان نے اہم آبی گزرگاہ آبناء ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں فریقین نے آبناء ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آبناء ہرمز میں بحری آمد و رفت پر مذاکرات کے لیے عمانی وفد تہران پہنچ گیا، جہاں آبناء ہرمز میں محفوظ اور منظم بحری آمد و رفت پر مشترکہ طریقہ کار پر گفتگو ہوگی۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا ہے کہ تہران کی اپنے پڑوسی ممالک سے کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے۔ عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی سے تہران میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ممالک کی مدد کی ہے اور مشکل حالات میں بھی آئندہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ خلیجی ممالک کی جانب ایرانی حملوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ ایران صرف امریکی جارحیت کے اصل مرکز یا بنیادی ذریعے کو نشانہ بنا رہا ہے۔
پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امینی مقدم نے کہا ہے کہ کیئر سٹارمر نے ایران جنگ میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امینی مقدم نے بیان میں کہا کہ سٹارمر پر اچانک نااہلی کے الزامات لگے، دباؤ کے تحت مستعفی ہونا پڑا۔ رضا امینی مقدم نے کہا کہ نئے برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالتے ہی فوجی اڈے امریکہ کو دیے ہیں، سفارتکار بھی ایران سے واپس بلائے ہیں۔ ایرانی سفیر کا مزید کہنا ہے کہ کیا سٹارمر کا استعفیٰ اور اس کے بعد کے اقدامات مشکوک نہیں ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے ایل پی جی ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے بتایا کہ امریکہ نے ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر حملہ کیا۔ امریکی حملے میں ایل پی جی ٹینکر کے عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ خلیج عمان میں امریکی حملے سے ایل پی جی ٹینکر کا انجن روم تباہ اور جہاز ناکارہ ہو گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ شہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کی ڈائریکٹر بلقیس جرا نے کہا ہے کہ امریکی اور ایرانی حکام شہری تنصیبات پر دانستہ حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھمکیاں دونوں ممالک کے درمیان حالیہ لڑائی کے بعد سامنے آئی ہیں، جس میں ان کے مطابق ایران، خلیجی ممالک اور اسرائیل میں شہریوں اور شہری املاک کو غیر قانونی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ بلقیس نے مزید کہا کہ دیگر ممالک کو امریکہ اور ایران پر واضح کرنا چاہیے کہ جنگی جرائم کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، جس میں عالمی دائرہ اختیار کے تحت کارروائی بھی شامل ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران فرانس کے جنوب مغربی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث 1.5 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ اسپین میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی حکام نے شہریوں اور غیر ملکی افراد کو سیاحت کے لیے مشہور کیپ فیرے سے مکمل انخلاء کی ہدایات کر دی ہیں، جبکہ فرانس کے صدر میکرون نے فوج کو آگ بجھانے کے لیے حکم بھی دے دیا ہے۔ دوسری جانب میڈرڈ کے نواح میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے اسپین میں اپنی نوعیت کی پہلی بار قومی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اسپین میں 19,000 افراد کو انخلاء کا حکم دے دیا گیا، جبکہ 2,000 اہلکار اور 10 طیارے آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ کو اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، بیورو چیف کوئٹہ محمد اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اکرم، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ایسے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخوارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ الخوارج کو مسلسل تباہی کا سامنا ہے۔ اب تک ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے، جبکہ کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کی متعدد کمین گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کامیاب آپریشن کے دوران اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ واضح رہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اکرم، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے لیے نامزد 10 ایڈیشنل ججز کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی منظوری اور وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد حلف برداری کی تقریب 27 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز لان میں منعقد کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے نامزد 10 ایڈیشنل ججز کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی منظوری اور وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد حلف برداری کی تقریب 27 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز لان میں منعقد کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نئے تعینات ایڈیشنل ججز سے حلف لیں گی. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے نامزد 10 ایڈیشنل ججز کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی منظوری اور وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد حلف برداری کی تقریب 27 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز لان میں منعقد کی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. نمائندہ لاہور جاسر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جاسر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ کورٹ کے لیے نامزد 10 ایڈیشنل ججز کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی منظوری اور وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد حلف برداری کی تقریب 27 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز لان میں منعقد ہوگی. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نئے تعینات ایڈیشنل ججز سے حلف لیں گی. تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز، لا افسران، بار عہدیداران اور حلف اٹھانے والے ججز کے اہل خانہ بھی شریک ہوں گے. حلف اٹھانے والے ججز میں نامزد ایڈیشنل جج غلام سرور نانگ صاحب، محمد اجمل خان زاہد، امیر اعظم ملک، شیری عمران، اسد علی باجوہ، محمد امجد پرویز، خالد بن عزیز، نور اقبال دوگل، سید فراد علی شاہ اور عثمان غنی راشد چیمہ شامل ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے طور پر حلف اٹھائیں گے. ذرائع کے مطابق حلف اٹھانے کے بعد تمام نئے ایڈیشنل ججز اسی روز مقدمات کی سماعت بھی کریں گے. نامزد ایڈیشنل ججز کو 1 سال کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا ہے. نئے ججز کی تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے خواتین کھلاڑیوں کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ایچ ایف کی خواتین ہاکی ٹیم کی کوچنگ کے لیے ایک یورپی کوچ سے بات چیت جاری ہے، جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک معاملات طے پا جائیں گے. یورپی کوچ کی نگرانی میں پاکستان ویمن ہاکی پلیئرز کے یورپ کے ٹورز بھی منعقد ہوں گے. بیرون ملک دورے میں ٹیم کی تربیت کے لیے میچز کا انعقاد نئے کوچ کی ذمہ داری میں شامل ہوگا. سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کا اہم ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ. مونسون انتظامات اور منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ترجمان کے مطابق سی ای او عمران امین نے سی بی ڈی روٹ 47، سی بی ڈی ورٹیکس، سی بی ڈی واک اور پاکستان کے پہلے اور سب سے بڑے آئی ٹی سی ٹی سی بی ڈی این ایس آئی ٹی سی ٹی میں جاری ترقیاتی کاموں، مونسون انتظامات اور منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. انہوں نے حالیہ 263 ملی میٹر بارش کے باوجود سی بی ڈی روٹ 47 کے مکمل طور پر فعال رہنے پر انجینئرنگ ٹیموں اور ڈرینیج سسٹم کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے. سی ای او عمران امین نے کہا ہے کہ سی بی ڈی پنجاب عالمی معیار کا ایسا انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے جو مشکل ترین موسمی حالات میں بھی مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فہیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں. پاکستان انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سمٹ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرے گی. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستان انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سمٹ کا انعقاد کیا گیا. ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ، بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع، بین الاقوامی تجارتی روابط کے استحکام اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے خطاب کرتے ہوئے کاروباری برادری، سرکاری اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے باہمی تعاون سے ملک کی معیشت کو نئی سمت دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر ابو عبداللہ نے سیمینار کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ سرمایہ کاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اجلاس میں لاہور چیمبر کے نائب صدر خرم لودھی، ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا سمیت دیگر مقررین نے بھی اظہار خیال کیا.
CCPO آفس فارنرز برانچ میں غیر ملکیوں کی ون ونڈو رجسٹریشن جاری ہے۔ رواں سال 447 غیر ملکیوں کی آمد، 329 کی روانگی اور 118 کے عارضی قیام کا اندراج کیا گیا۔ ترجمان: لاہور پولیس کے مطابق فارنرز برانچ میں 274 افغان، 91 بھارتی اور 82 صومالی شہریوں کی آمد کا اندراج کیا گیا ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کی رجسٹریشن اور دستاویزی تصدیق کا عمل جدید نظام کے تحت جاری ہے۔ غیر ملکی شہریوں کو رجسٹریشن سمیت تمام قانونی سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکیوں کی آمد و رفت اور قیام کا مکمل ریکارڈ جدید نظام کے تحت درج کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی شہریوں کے قوائف کا بروقت اندراج مؤثر امیگریشن اور جامع سیکورٹی نظام کی ضمانت ہے۔ فارنرز برانچ غیر ملکی شہریوں کو بروقت اور معیاری خدمات کی فراہمی میں مصروف ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔